المدينة وين نروح بحالنا. السلام علیکم۔ آج کے درس میں پوری نماز تجوید کے ساتھ بتائی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ الطیبین الطاہرین۔ للہ تعالی، میں دعا کرتی ہوں کہ آپ جس جگہ میں ہیں خیریت سے ہوں گے۔ میں اللہ تعالی کے نام سے یہ درس شروع کرتی ہوں اور اس کی حمد و ثنا کے بعد اس کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اس نے ہمیں دین اسلام کی نعمت سے نوازا۔ آج کے درس میں پوری نماز تجوید کے ساتھ بتائی جائے گی۔ فجر کی نماز پڑھنے کا طریقہ۔ نماز کے لیے وضوء کرنے کے بعد قبلہ کی طرف رخ کر کے کھڑا ہونا اگر قادر ہو، یعنی کھڑے ہونے کی قابلیت رکھتا ہو، اور نیت کرنا کہ میں 2 رکعت فرض نماز فجر پڑھ رہا ہوں۔ ہاتھ اوپر کر کے اللہ اکبر کہنا، کم از کم اتنی بلند آواز سے کہ وہ خود سن سکے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد یہ پڑھنا، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ پھر استعاذہ پڑھا جاتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پھر بسملہ پڑھی جاتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر سورہ الفاتحہ پڑھی جاتی ہے۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ آمین۔ الفاتحہ پڑھنے کے بعد آمین کہا جاتا ہے اور اس کے بعد ایک اور سورہ پڑھی جاتی ہے، جیسے کہ سورہ الاخلاص۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہ اکبر پڑھتے ہوئے رکوع میں جانا اور رکوع میں 3 دفعہ یہ کہنا، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ رکوع سے سیدھے ہوتے ہوئے یہ کہنا، سمع اللہ لمن حمدہ، اور پھر کھڑے ہو کر کہنا، ربنا لک الحمد۔ سجدے میں جاتے ہوئے اللہ اکبر کہنا اللہ اکبر۔ اور سجدے میں 3 دفعہ کہنا، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ سجدے سے سر اوپر کرتے ہوئے کہنا، اللہ اکبر۔
پھر دوسرے سجدے میں جاتے ہوئے کہنا، اللہ اکبر، دوسرے سجدے کے دوران 3 دفعہ یہ کہنا، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے سے کھڑے ہونا دوسری رکعہ کے لیے، اور دوسری رکعہ پہلی رکعہ کی طرح پڑھی جاتی ہے، الفاتحہ سے لے کر دوسرے سجدے کے آخر تک، پھر بیٹھ کر یہ پڑھنا، التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ پھر الصلاۃ الابراہیمیہ پڑھنا، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ پھر دعا کہنا، مثلا رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ پھر سر کو دائیں طرف کرتے ہوئے کہنا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور پھر سر کو بائیں طرف کرتے ہوئے کہنا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امام البخاری، امام مسلم اور دوسرے علماء نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث روایت کی کہ ایک شخص نماز ادا کرنے کے لیے کھڑا ہوا، نماز ادا کرنے کے بعد اس نے نبی پاک کو دیکھا اور آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پیش کرنے کے لیے حاضر ہوا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سلام کا جواب دیا اور کہا، ارجع فصلی فإنک لم تصلی، واپس جاؤ اور نماز ادا کرو کیونکہ تم نے نماز ادا نہیں کی، یعنی نبی پاک نے اس شخص کو بتایا کہ اس کی نماز کی ادائیگی درست نہیں تھی۔ پھر اس شخص نے دوبارہ نماز ادا کرنے کی کوشش کی، لیکن آپ نے اسے پھر یہی کہا، ارجع فصلی فإنک لم تصلی، کہ واپس جاؤ اور نماز ادا کرو کیونکہ تم نے نماز ادا نہیں کی۔ آخر کار اس شخص نے نبی پاک سے کہا کہ مجھے نماز ادا کرنے کا اور کوئی طریقہ نہیں آتا،
تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو نماز ادا کرنے کا درست طریقہ سکھایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے یہ نہیں کہا کہ کیونکہ تمہاری نیت صحیح تھی تو تم نے جس بھی طریقے سے نماز ادا کی وہ درست ہے، بلکہ وہ شخص نماز ادا کرنے کی کوشش کرتا رہا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ہر بار نماز دوبارہ ادا کرنے کے لیے کہا۔ جب اس شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ اس سے نماز ادا کرنے کا اور کوئی طریقہ نہیں آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے نماز کی درست ادائیگی کا طریقہ سکھایا۔ اس حدیث سے یہ واضح ہوتا ہے کہ کسی بھی عمل کے قبول ہونے کے لیے کم از کم 2 چیزوں کا ہونا ضروری ہے، نیک نیتی اور درست ادائیگی، یعنی نبی پاک کے بتائے ہوئے طریقہ کار کے مطابق ادائیگی کرنی چاہیے۔ صرف نیک نیت کا ہونا ہی کافی نہیں، اسی طرح صرف نیک عمل کی ادائیگی نیک نیت کے بغیر کافی نہیں۔ دوسرے الفاظ میں ہمیں نیک نیت کے ساتھ ساتھ شریعت کے مطابق ہی عمل کی درست ادائیگی کا کرنا ضروری ہے، اور یہ صرف دینی علم حاصل کرنے کے بعد ہی ممکن ہے۔ میں یہاں پر آج کا درس ختم کرتی ہوں۔ انشاءاللہ ہم پھر ملیں گے اگلے درس میں۔ آپ مجھے اور میرے اہل خانہ کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔ للمدينة وين نروح بحال